آئیے میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے ایک اور معزز مہمان کی جانب چلتا ہوں. میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں پروفیسر انیس صاحب سے، جو کہ القلم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، تشریف لائیں. پروفیسر انیس صاحب اپنے افکار عالیہ سے ہمیں نوازیں. پروفیسر انیس صاحب القلم فاؤنڈیشن کے چیئرمین. السلام علیکم. محترم جناب فرقان صاحب، ظفر الدین صاحب، آپ بہت یاد آتے ہیں شیروانی کی وجہ سے. فیضانی شیروانی بہت مشہور ہے. آج کا یہ جشن جو منایا جا رہا ہے بہت اہم ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرس کو کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں پر اس سلسلے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. سر سید کے جو پہلو ہیں زندگی کے بہت زیادہ ہیں، اور جس اینگل سے بھی دیکھیے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ اچھی چیز اور کام کرنے کا موقع مل جائے گا. لیکن کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے. صرف خرابی نکالنا، برائیاں نکالنا، اس سے کام نہیں چلے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. سر سید نے شروع ہی میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، جو پھر کالج بنا، پھر یونیورسٹی بنی. لیکن آپ بہت عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ سر سید نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے والا افراد کے ایک ہاتھ میں سائنس، ایک ہاتھ میں قرآن، اور سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو. دوسری بات آپ نے یہ بھی سنی کہ آپ نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں، مسلم اور غیر مسلموں کے لیے، اور آپ نے ایسا کیا بھی. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور مثال ابھی سنی کہ آپ نے ایک اچھی دلہن کی طرح ہندو اور مسلمان کو بتایا، جس کے ایک آنکھ خراب ہو جانے سے یہ ہندوستان بگڑ جائے گا. تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے جس کی ضرورت تھی القلم فاؤنڈیشن کے تحت، اور وہ تھا مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن کا قیام. ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کا نام ہے ماڈل مدرسہ سسٹم، کہ اسکول اور مدارس کی تعلیم کو نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اسکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی، یعنی مدارس کی تعلیم بھی دی جا سکتی ہے اسی ٹائم میں. یہ ایک ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ ایک فریم ورک ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی. کمپلیٹ NCERT سسٹم ہے، کمپلیٹ دینیات ہے. نتھنگ ہیز بین کرٹیڈ، رادر کوالٹی ہیز بین امپرووڈ. اس کی ٹریننگ بھی دی ہے علماء کرام کو، اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. 1000 سے زیادہ مدارس میں ہم اپنے سیٹس ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور بہت ساری جگہ یہ سسٹم شروع بھی ہو چکا ہے. اور خود ہم نے اپنے گھر پر ہی ایک اسکول اسی ماڈل کا قائم بھی کر لیا ہے. الحمدللہ بلڈنگ کے لیے زمین بھی لے لی ہے، اور انشاءاللہ اس پر کنسٹرکشن بھی جلدی ہو جائے گا. یہ سب میں کوئی چندہ انوالو نہیں ہے، یہ سب اپنی ذاتی چیزوں سے خرچ کیا ہے تاکہ ماڈل رہے اور اس طرح ہم کام کر سکیں. کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، بھکاری نہیں بنایا. اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے. اللہ کے خزانے سے لینا اور بندوں کو دینا، یہ ہماری تعلیم ہے، ہماری تربیت ہے. تو محترم حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اور شہد پھولوں سے لاتی ہیں، رس لاتی ہیں، شہد بناتی ہیں. اس میں جو مکھی کسی وجہ سے غلط رس چوس لاتی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ شہد خراب نہ ہو. اس سے اگر ہم پریرنا لیں، اس سے اگر ہم سبق لیں تو ہم ان ساری چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں جن کو سر سید نے کیا. کیونکہ سر سید نے ایک فریم ورک دیا، ایک موقع دیا، ایک مومنٹ دیا، اس سے پریرنا لے کر اس سے ہم
اس کو سمجھ کر بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. مایوسی کفر ہے. چودھری بریجندر سنگھ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت اہم تھی, اور فرقان صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں تقریریں صرف نہیں کرنی ہے, ہمیں صرف کمنٹس نہیں کرنے ہیں, فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا, اس سے کام نہیں چلے گا. فلاں نے جو کیا ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں. کیونکہ کمنٹ سے, برائیاں بیان کرنے سے ڈسکریجمنٹ ہوتا ہے, اور اچھے کمنٹس کیے جائیں, امپرومنٹ کی کوشش کی جائے, اور جو کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. کیونکہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, حدیث میں آتا ہے کہ تم میں کا ہر ایک گویا چرواہا ہے, اور اس سے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جو بھی ہمارے اثر رسوخ ہیں, ہمارا جہاں تک رسائی ہے, ان سب سے ہم سے سوال کیا جائے گا. ہم ذمہ دار ہیں, قیامت میں ہمیں جواب دینا ہے. تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے تو کر ہی رہے ہیں, مسلمان میں رہنے والی جو دوسری قومیں ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. سر سید نے ہمیں یہ بھی سبق سکھایا. لہذا اسی کے تحت ہم نے ایک دوسرا مشن بھی شروع کیا ہے. میں چاہوں گا فیضان صاحب سے اور فرقان صاحب سے کہ اس سلسلے میں کچھ کوشش اور اس میں حصہ لیں. وہ ہے ایک ایسے بورڈ کا قیام جہاں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. کیونکہ صرف دنیاوی تعلیم سے آدمی انسان نہیں جانور بننا ہے, پیسے کمانے کی مشین بن رہی ہے. تو ہمارا پاس ایک ایسا بورڈ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا جو نہیں ہے پورے ہندوستان میں, نہ مسلمانوں کے پاس ہے نہ غیر مسلموں کے پاس ہے, کہ جس میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ, عصری علوم کے ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. وہ صرف اسلامک ایجوکیشن نہیں بلکہ ہر مذہب کی تعلیم. اب یہ اسکول پر ہے کون سی تعلیم وہ اڈاپٹ کرے. اسلامک تعلیم بھی ہونی چاہیے, ہندوازم کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, جینزم اور سکھزم کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, کیونکہ سارے مذہب انسانیت کی, ہیومینٹی کا درد بتاتے ہیں, اللہ سے جوڑتے ہیں چاہے کسی نام سے جوڑیں. تو اگر ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ہم عصری ریلیجیس ایجوکیشن کو شامل کریں اور ایسے بورڈ کا قیام کریں تو ہمیں امید ہے کہ انسان بنیں گے اور ہمارے ملک اور قوم ترقی کرے گا. ورنہ جو آج حشر ہے جہالت کا, جس کی جہالت کی وجہ سے, ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے, ریلیجیس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے گولڈن اسٹیم فاؤنڈیشن نام کی ایک NGO بنائی ہے, دلی میں رجسٹرڈ ہے. القلم فاؤنڈیشن بھی دلی میں رجسٹرڈ ہے. کام ہم پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں. 2 یونیورسٹی کے قیام کا بھی سلسلہ جاری ہے. ابھی تک ہندوستان میں ہمیں 75 ایکڑ زمین مل چکی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ ملتی رہے گی. امید ہے تقریباً جب اتنی زمین ہو جائے گی جو یونیورسٹی بن سکے تو آپ حضرات کے مشوروں سے ایک نئی جگہ, کسی اچھی جگہ پر یونیورسٹی کا قیام بھی کیا جائے گا. اور یہ سب ڈونیشن ہمیں مل رہا ہے اور ہم اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, صرف اسی بنیاد پر کہ دونوں تعلیم ہونی چاہیے اور سب کے لیے ہونی چاہیے. اس کے دروازے سب کے لیے اوپن ہونے چاہیے. جب تک غیر مسلم مسلمانوں کے ٹچ میں نہیں آئیں گے, جب تک ان کو صحیح پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح کیا ہے, انصاف قائم نہیں ہو پائے گا اور ایمانداری قائم نہیں ہو پائے گی. بہرحال یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا چیزوں کا. ہماری ویب سائٹ ہے alqalamindia.com, جس پر ہم نے اپنے آئیڈیاز کو رکھا ہے, اور ہمارے اسکول ہے alqalamschool.in, اس پر ساری انفارمیشنز موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بس انہی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ناظرین, اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.